وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ اپنے پروگرام احسار ہے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا۔ پسینہ مبارک کی بوند حضور کریم آقا کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی ہو۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ، سوال و جواب کا سلسلہ علامہ محمد ابراہیم گوری صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ کا نکاح کب ہوا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب ہوا؟ مکہ المکرمہ میں مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم سے ہوا۔ حق مہر میں کتنی رقم؟ جی اس بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے حق مہر خود ادا فرمایا، اس پہ مختلف اقوال ملتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی سنا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں رہائش پذیر بھی رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم اپنا تو حضور کا جو در دولت تھا وہ تھا ہی تھا، بلکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے عقد میں آئیں تو عرض کرنے لگی کریم آقا خدیجہ کے پاس جو کچھ بھی ہے حضور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھئی یہ بتائیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ یعنی کسی سید خاندان سے تعلق رکھتی تھیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ویسے سید کا معنی ہوتا ہے سردار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے رقب سے تو معروف تھیں، لیکن جو سیدہ کی فضیلت ہے، یہ عظمت و شان ہے، یہ مقام و مرتبہ ملا تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے عقد میں آنے کے بعد ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آپ کے بطن مبارکہ سے کتنی ہے؟ سبحان اللہ۔ آسان لفظ میں یوں کہیں گے کہ جناب حضرت ابراہیم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ہیں، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ ان کے علاوہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی جتنی اولاد ہے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے صاحبزادے جناب حضرت عبداللہ، جناب حضرت قاسم، طیب و طاہر بھی جن کو کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی صاحبزادیاں جناب حضرت بی بی زینب پاک، جناب حضرت سیدہ ام کلثوم، جناب حضرت سیدہ بی بی رقیہ پاک، جناب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطحان اطہر سے پیدا ہوئی۔ جب آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے حضور کا عقد مبارک ہوا، جناب مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی عمر مبارک 25 سال، جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے ذکر کیا تو انہوں نے آپ کو کیسے تسلی دی؟ کون سے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ آپ کو تسلی آ جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراج منیرہ، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم پہ پہلی وحی ناظرین کرام جیسا کہ جانتے ہیں غار حرا شریف میں نازل ہوئی، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ کلمات تھے، اور آج بھی وہاں پہ یہ کلمات نقش ہیں۔ جب وحی نازل ہوئی تو مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا جسم مبارک عجیب کب کپاہٹ کا شکار تھا، بخار سی کیفیت تھی۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم گھر میں آئے، جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے رخ زیبا کو دیکھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر، پیشانی مبارک پہ پسینہ مبارک دیکھ کر آپ سرکار سے پوچھتی ہیں کیا بات ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے سارا واقعہ ارشاد فرمایا، اور جناب حضرت سیدہ
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر نہج، ہر سٹیج، ہر موڑ پہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے ساتھ تھیں، وہاں بھی یہی عرض کرتی ہیں کریم آقا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں مجھے پہلے ورقہ بن نوفل بتا چکے ہیں کہ اللہ کریم کے پاک نبی پہ جب وحی پہلی وحی نازل ہوگی تو یہ علامات پائی جائیں گی۔ مفتی صاحب یہ ہمیں بتائیے کہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کبھی وہاں گئیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم جب غار حرا میں حضور تشریف لے جاتے، ایک تو پہلی وحی وہاں پہ نازل ہوئی، پہلی وحی کے علاوہ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر اوقات غار حرا شریف میں حضور تشریف لے جاتے اور وہاں پہ جا کر عبادت فرماتے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم محو عبادت تھے۔ جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ستو اٹھائے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم محو عبادت ہیں، حضور غار حرا شریف میں ہیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ستو مبارک اٹھائے ہوئے ہیں، غار حرا شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے جناب حضرت سیدنا جبرائیل امین آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جناب سیدہ حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ستو اٹھا کے آپ کی طرف حاضر ہو رہی ہیں، ذات خدا کو ان کے آنے کا یہ انداز اتنا پسند آیا ہے کہ ذات خدا عرش بری پہ ان پہ سلام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی سخاوت کے بارے میں بتائیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سخاوت بے مثل و بے مثال، آپ کی شخصیت بے مثل و بے مثال، آپ کی حیا بے مثل و بے مثال، آپ کا دسترخوان بے مثل و بے مثال، آپ کے دسترخوان پہ 1,000 لوگ آ کے کھانا کھایا کرتے تھے، بلکہ آپ کا رحمت برا سمندر جب جوش میں آتا، بس اوقات ایسا بھی ہوتا آپ کے سونے کے تھالوں میں آپ کھانا پیش کیا کرتے تھے۔ جب مفلس لوگ کھانا کھا لیا کرتے، آپ فرماتی تھی کھانا کھانے والوں یہ سونے کے تھال بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازدواجی زندگی کتنی دیر رہی؟ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے ساتھ آپ کا ازدواجی رشتہ 25 سال کم و بیش قائم رہا۔ آپ کا وصال کب ہوا؟ جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے سے کم و بیش 3 سال قبل آپ کا وصال ہوا۔ کوئی ایسا واقعہ سنائیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور بے شمار مقامات پہ سیدہ پاک کو حضور یاد فرماتے۔ حضور جب بھی یاد فرماتے میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یہاں پہ بتانا یہ چاہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں جناب سیدہ خدیجہ وہ ہستی ہیں، سیدہ خدیجہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا، مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ سیدہ پاک کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم زندگی کے ہر لمحہ پہ حضور نے سیدہ پاک کو یاد رکھا، بلکہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں آپ کے ساتھ بیٹھنے والی، کلام کرنے والی، آپ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ہر خوشی کے موقع پہ حضور ان کو لنگر بھجواتے، کبھی حضور گوشت بھجواتے، حضور کبھی کچھ بھجواتے۔ پوچھا گیا یا نبی اللہ، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اس لیے عمل کر رہا ہوں، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو گوشت اس لیے بھیج رہا ہوں، حصہ اس لیے بھیج رہا ہوں، ان کی سہیلیوں کو گوشت جائے گا، یہ لنگر جائے گا تو قبر کے اندر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی روح خوش ہوگی۔ اور جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں ساری کی ساری وظیفہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی گھر والیاں، حضور کی ازواج
سبھی کو وظیفہ بیت المال سے ملتا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ کی عظمت و شان پہ۔ آسان لفظوں میں یوں کہیں، آج ہم بھی اسلام کا صدقہ کھا رہے ہیں، ہر مفتی اسلام کا صدقہ کھا رہا ہے، ہر عالم اسلام کا صدقہ کھا رہے ہیں، ہر پیر صاحب اسلام کا صدقہ کھا رہے ہیں، یوں کہیں کہ ہمیں اسلام پال رہا ہے۔ لیکن سیدہ ختیجۃ الکبریٰ وہ عظیم ہستی ہیں جو اسلام کو پالتی رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یا کسی دوسری اپنی زوجہ محترمہ سے کی ہو۔ سبحان اللہ۔ جناب حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم صرف اپنی ازواج مطہرات سے ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثالیں، ہر اسلام کی وہ خاتون جس کو مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے سمجھانا ہوتا، کریم آقا علیہ صلاۃ و تسلیم اپنی ازواج مطہرات کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی بھی حضور مثالیں دیتے، آپ کے عجز کی بھی مثالیں دیتے، اور مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی وفا کی بھی مثالیں دیا کرتے تھے۔ مفتی صاحب، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلو پہ نظر دوڑاتے ہوئے آج جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے لیے کوئی سبق آموز بات آپ بتائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی کامل سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہی سبق ملتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے دین کے لیے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے دین کی سر بلندی کے لیے اگر تن من دھن مال و دولت زر اگر سارا کچھ قربان کرنا پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ماں اور بہن اپنا مال و متاع، اپنا وقت، اپنا علم، اپنا علم سارے کا سارا کچھ اسلام کے لیے قربان کرتی ہیں تو یاد رکھیے گا وہ جناب حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو دوبالا کر رہی ہیں۔ ناظرین، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس پہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سب کچھ وار دے، سبحان اسے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی سبحان اللہ اللہ۔ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ ایسا موضوع ہے کہ شب و روز لگ جائیں یہ موضوع ختم ہونے کو نہ آئے۔ بے شک آپ کی ازواجی زندگی کے بارے میں بہت مثالیں ایسی ہیں جو ہم ابھی آپ کے ساتھ کوڈ نہیں کر سکے، لیکن وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اپنا آخری سوال علامہ مفتی ابراہیم گوری صاحب سے کرنے جا رہا ہوں۔ اماں جان حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، بڑا اہم ترین سوال ہے، اسے غور سے سنیے گا، اپنے سینوں میں جگہ دیجیے گا۔ حضرت سیدہ اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آج بھی جنت المعلیٰ شریف میں محو آرام ہیں، تشریف فرما ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سیدہ اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کسی نے بھی نہیں پڑھائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے کیوں نہیں پڑھائی؟ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی زوجہ ہیں۔ یہاں یہ بتاتے چلیں خود کریم آقا علیہ صلاۃ و تسلیم نے لحد مبارک میں اتارا، حضور نے قبر مبارک میں اتارا۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم پہ جب وحی نازل ہوتی، حضور جو چادر مبارک لیا کرتے تھے، حضرت سیدہ اماں فاطمہ، حضرت سیدہ اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خواہش تھی مجھے وہ چادر پہنائی جائے، بلکہ آپ کا یہ عقیدہ تھا، بات کو آسان کر دیتے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ تھا مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی یہ چادر مبارک مجھے قبر میں بھی فائدہ دے گی، اس چادر مبارک کی برکتوں سے ذات خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کریم آقا علیہ صلاۃ و تسلیم نے نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ اس وقت نماز جنازہ پڑھانے کا ابھی حکم ذات خدا کی طرف سے ملا ہی نہیں تھا۔ کریم آقا علیہ صلاۃ و تسلیم خود لحد مبارک میں اترے، کریم آقا علیہ صلاۃ و تسلیم نے لحد میں اتارا
اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ امی جان کو آپ سرکار نے رخصت فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بے شک بے شک، اور آپ کی اپنی جنت سبحان اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ اللہ کی شان۔ سبحان اللہ۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جو سنا اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، فی امان اللہم اللہ۔ آمین۔